57 مسلم ممالک کا مشترکہ اجلاس قطر میں منعقد ہوا، وہی قراردادیں پاس ہوئیں، وہی پرانی گفتگو ہوئی، اور وہی مل جل کر مختلف قرارداد پاس کر کے اور وہاں پر کھانا پینا اور گفتگو وغیرہ کر کے وہ تمام لوگ اپنے اپنے ملک کو واپس ہوئے۔ اسرائیل بھی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہنس رہا ہوگا کہ یہ لوگ جمع ہوئے، اور تقریباً میڈیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب اسرائیل پھنس گیا ہے، اب یہ 57 مسلم ممالک وہاں جمع ہو کر کے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ لیکن یہ مسلم ممالک بیچارے کریں گے کیا؟ یہ مسلم ممالک کہیں پر فوجی اعتبار سے کمزور ہے تو کہیں پر معاشی اعتبار سے کمزور ہے۔ وہی جمع ہونے کے بعد قراردادیں پاس ہوئیں کہ غزہ پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، فلسطین کو آزادی ملنی چاہیے، اور قطر پر جو حملہ ہے ان کی خود مختاری پر حملہ ہے، اور کسی ملک کی خود مختاری پر حملہ دہشت گردی ہے، اور قطر کو اپنے ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ ویسے فطرت کا قانون ہے، قانون فطرت ہے کہ اگر میرے گھر پر حملہ ہوگا تو پہلے مجھے کھڑا ہونا ہوگا اور مجھے اس کا بدلہ لینے کی تیاری کرنی ہوگی اور کوشش کرنی ہوگی، اور مجھے خود کسی دوسرے فرد سے اگر تعاون کی ضرورت ہے تو ان سے تعاون لینا ہوگا۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ میرے گھر پر حملہ ہوا ہے تو میں ایک بیٹھک بھی کروں اور بیٹھک کر کے لوگوں کو بتاؤں، لیکن یہ کمزوری جتاتا ہے۔ اتنی ساری بیٹھک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اوپر حملہ ہوا ہے، میں اطلاع کر کے اس حملے کا جواب دوں گا۔ یہ بیٹھک ہی، یہ اجتماع ہی، یہ اجلاس ہی، یہ کانفرنس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ اکیلے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تو آپ کو پھر دوسرے ممالک کو بلا کر بیٹھک کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ اب جو دوسرے ممالک کو بلا کر کے بیٹھک کیا گیا ہے تو چلیے، بیٹھک ہو گئی، اجلاس ہو گیا، سمٹ ہو گیا، تو ایک حتمی فیصلہ لیا جانا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی، ہم فوج تیار کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ لے لیا کہ اسلامی دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر حملہ ہوگا تو سب پر حملہ مانا جائے گا اور فوج تیار کیا جائے گا، اور فلاں فلاں ممالک کی فوج اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا، اور مستقبل قریب میں اس طرح کا کوئی فیصلہ لینا ممکن بھی نہیں ہے۔ بس وہی قراردادیں پاس ہوئی ہے کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اور حملہ ہوگا تو یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تو اسرائیل ہنس رہا ہوگا، اور امریکہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ تم جتنا بھی ناچ لو اور جتنا بھی کود لو، ہماری اجازت کے بغیر اور ہماری منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو تمام باتیں ہیں ان تمام باتوں کی تفصیل بیان کرنے کا من ہی نہیں کر رہا ہے، دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ ان باتوں پر تبصرہ کیا جائے یا کسی طرح کی کوئی گفتگو کیا جائے کہ وہاں پر کیا کیا باتیں ہوئی۔ وہی گھسی پیٹی باتیں ہوئی، اب اس میں کیا گفتگو کریں؟ اب ان قراردادوں کو کیا پڑھیں؟ قرارداد یہ پاس ہونی چاہیے تھی اور حتمی یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ اب قطر پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر قطر پر حملہ ہوا تو ہم سبھی لوگ مل کر کے اس ملک پر حملہ کر دیں گے، جو ملک بھی قطر پر حملہ کرے گا یا مصر پر یا بحرین پر، کویت پر، سعودی عرب پر، اور اس وقت ہم امریکہ کی بھی نہیں سنیں گے۔ لیکن ایسی کوئی ہمت نہیں ہے، اس لیے ہم جو ابھی گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں وہ صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس طرح کی اجلاس، یہ جو اپنے اپنے ملکوں میں کسی طرح کے حملے ہو جانے کے بعد کسی غیر ملک کے ذریعے جو اجلاس منعقد کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف عوام کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ بے وقوفی کی انتہا ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، تیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر طرح کے ساز و سامان ہے، اور میں اپنی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دوں۔ انتہا ہے بے وقوفی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، اٹھ کھڑے ہوئیے۔ جتنے پیسے آپ امریکہ کو اور یورپ کو دے دیتے ہیں اتنے پیسے آپ مصر کو دے دیجئے، اتنے پیسے آپ پاکستان کو دے دیجئے، اتنے پیسے آپ ملیشیا کو دے دیجئے، اتنے پیسے آپ ترکی کو دے دیجئے، اور ان لوگوں سے کہیے کہ بھائی آپ ایک فوج تیار کر کے دیجئے، ہم اپنے جوانوں کو بھیجتے ہیں۔ آپ عرب ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، جو پرانے زمانے کے عرب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بنو امیہ، بنو عباس، ان کے پاس جو طاقت تھی وہ کون سی طاقت تھی؟ ان کے پاس طاقت تلوار کی طاقت تھی، اور یہ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا تھا۔ آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ڈیفنس کے سسٹم کو مضبوط کیجئے، اور اس کے لیے آپ ان مسلم ممالک کو دیجئے۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو پیسہ نکال کر کے دیجئے اور اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیجئے۔ آپ کر لیجئے دوستی چائنا سے، آپ کر لیجئے دوستی رسیا سے، لیجئے وہاں سے ٹیکنالوجی خرید کر، آپ اپنے جوانوں کو بھیجئے ان کے یہاں کہ جائیں وہاں سے سیکھ کر کے آئیں۔ آپ کو تو غفلت سے نکلنا ہوگا اگر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر اسی طرح کی غلامی کرنی ہے اور اسرائیل کے ہاتھوں مار کھانا ہے تو پھر آپ کو یہ مار کھانا اور آپ کی یہ غلامی آپ کو مبارک ہو۔ السلام علیکم۔